بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جو کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے اور پھر یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ تمام گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں آپ سے کروں گی۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں بتایا۔ امام مہدی علیہ السلام جب مسلمانوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے اندر ہوں گے اور دجالی فوج باہر موجود ہوگی اور نماز کا وقت ہوگا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی سفید مینار والی مسجد پر فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے۔ چونکہ صبح کی نماز کا وقت تو ہو چکا ہوگا، تو آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اب صورتحال کچھ ایسی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوشبو سے دجال اور اس کی قوت کا خاتمہ کریں گے۔ وہ خوشبو تو مسلمانوں کے لیے خوشبو ہوگی، لیکن دجالیوں کے لیے وہ موت ہوگی۔ جب دجالیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، تو وہ ایک عظیم الشان حکومت قائم کریں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کا یہ عالم ہے۔ روایات کے مطابق کہ پوری روئے زمین پر کوئی دو لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کے درمیان عداوت اور لڑائی جھگڑا ہوگا۔ ہر جانب امن و امان اور خوشی کا ماحول ہوگا۔ ایون کہ دو لوگ بھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت، بغض اور کینہ ختم ہو جائے گا اور ہر طرف پیار و محبت اور بھائی چارہ ہوگا۔ اللہ کے دین پر عمل ہوگا۔ اس صورتحال میں جب اللہ کی جانب سے ہر جانب رحمتوں کا نزول ہوگا، حتیٰ کہ مال و دولت اس قدر فراوانی سے ہوگا کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی ہوگی۔ یہاں تک کہ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جسے مال کی ضرورت ہو۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کب تک قائم رہے گی؟ تو روایات میں آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت اور مسلمانوں پر خوشحالی کا دور کچھ روایات کے مطابق 45 سال اور بعض روایات کے مطابق 7 برس تک رہے گا۔ اب اس کے بعد معاملہ کیا ہوگا؟ تو سنیے، ہوگا کچھ یوں کہ اچانک اللہ رب العزت کی جانب سے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج و ماجوج کی رہائی کا فیصلہ کر لیا۔ سامعین، یاجوج و ماجوج کے بارے میں اگر ہم قرآن کریم کی جانب دیکھیں تو سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا اور یہ دیوار ڈہ جائے گی، پھر یاجوج و ماجوج دنیا میں اس طرح خروج کریں گے کہ ہر بلندی پر، پہاڑی پر، چٹان سے سمندر کی لہروں کی مانند یہ نیچے اترتے دکھائی دیں گے۔ بعض روایات کے مطابق جتنے دنیا میں اس وقت انسانوں کی تعداد ہوگی، اس سے 1000 گنا زیادہ یاجوج و ماجوج کی تعداد ہوگی، یعنی کہ ایک انسان کے لیے 1000 یاجوج و ماجوج۔ یاجوج و ماجوج کیسے دکھتے ہوں گے اور وہ کیا کریں گے؟ یاجوج و ماجوج کی صورتیں انتہائی خوفناک ہوں گی اور وہ بہت طاقتور، پاورفل ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوگا کہ آپ تمام اہل ایمان کو لے کر کوہ طور کے پہاڑ پر چلے جائیں، اور آپ نے پہاڑ کے اوپر اس وقت تک ٹھہرنا ہے جب تک یاجوج و ماجوج کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام اہل ایمان کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اب اگلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ طاقتور فتنہ یاجوج و ماجوج کہاں سے آئے اور یہ ہیں کون لوگ؟ یاجوج و ماجوج کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے۔ تاریخ میں ایک واقعہ گزرا ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں بھی آیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے ذوالقرنین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عظیم الشان سلطنت عطا کی۔ تو ایک دن یہ بادشاہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں اونچے اونچے بڑے بڑے وسیع دیواروں جیسے پہاڑ موجود تھے، اور ان پہاڑوں کے درمیان ایک راستہ تھا۔ اس راستے کے آگے ایک بستی تھی۔ جب بستی والوں نے دیکھا
کہ ایک بادشاہ آ رہے ہیں جو نہایت شان و شوکت کے مالک ہیں، اور ان کے لشکر کے مزاج بھی شریف اور نیک سیرت معلوم ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ذوالقرنین بادشاہ اس بستی میں پہنچے تو لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے التجا کرنے لگے۔ اب وہ پشیمان حال پریشان بستی والے ان نیک سیرت بادشاہ سے درخواست کرنے لگے، کہنے لگے کہ اے بادشاہ، ہم بہت غمگین اور پریشان ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے یہاں دو قبائل ہیں۔ پوچھا کیا نام ہے ان قبائل کا؟ جواباً کہا یاجوج ماجوج۔ پوچھا اچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ بہت خوفناک ہیں، بہت ظالم ہیں۔ پوچھا کیا تم پر بھی ظلم کرتے ہیں؟ کہا جی ہاں، ہم پر بھی بہت ظلم کرتے ہیں۔ اچھا کس انداز میں ظلم کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہوتا یوں ہے کہ یہ جو دیوار نما پہاڑ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اچانک پہاڑوں کے درمیان موجود اس گزرگاہ سے یہ یاجوج و ماجوج آتے ہیں اور ہماری بستیوں پر حملہ کرتے ہیں، اور اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ ہماری ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ہم اتنے طاقتور اور قوی نہیں ہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بستی کے لوگ کہنے لگے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی اور آپ کو یہاں ہماری مدد کو بھیجا۔ ہماری آپ سے التجا ہے کہ ہمیں ان قبائل کے ظلم و زیادتی سے بچا لیں۔ آپ جو حکم کریں گے، مال و دولت اور چیزیں ہم آپ کو دیں گے، بس آپ ہمیں یاجوج و ماجوج سے نجات دلوائیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے جواباً کہا میرے رب نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں ہر چیز سے غنی ہوں، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی یا کوئی اور چیز اس کام کے عوض نہیں چاہیے۔ ہاں مگر تم میں سے اگر کچھ لوگ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے میری مدد کریں۔ بستی کے لوگ حیران ہو کر سوچنے لگے کہ ان بادشاہ کے پاس آخر پلان منصوبہ کیا ہے۔ حیرانگی سے بستی کے سرداران جو مدد کے لیے آئے تھے پوچھنے لگے کہ آپ کریں گے کیا؟ آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا منصوبہ یہ ہے کہ سنو، یہ جو سامنے بلند و بالا پہاڑ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے درمیان ایک گزرگاہ بھی نظر آ رہی ہے جہاں سے گزر کر یاجوج و ماجوج تمہاری بستی میں آتے ہیں، اس گزرگاہ کو لوہے کی چادروں اور تانبے کی دیوار سے بند کر دیتا ہوں۔ چونکہ یاجوج و ماجوج بہت طاقتور تھے کہ وہ دیوار پھیلان کر بھی آ سکتے تھے، تو بستی والے پوچھنے لگے یہ دیوار کیسی ہوگی اور کیسے بنے گی کہ یاجوج و ماجوج اسے پھلانگ نہ سکیں؟ ذوالقرنین نے کہا بس جو میں کہتا ہوں وہ کرتے رہو۔ چنانچہ ذوالقرنین کی قیادت میں بستی والوں کی مدد سے دیوار کی تعمیر شروع ہوئی۔ قرآن کریم میں اس دیوار کی تعمیر کے بارے میں ایک ایک سٹیپ، ایک ایک عمل کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ اس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے، جس کا مفہوم ہے دیوار کی تعمیر شروع ہوئی اور دروں کی لمبائی چوڑائی ناپی گئی، کتنی دیوار بنانی ہوگی، پھر اس کے درمیان دیوار بنانے کے لیے لوہے کے جن تختوں کی ضرورت تھی ان تختوں کو بھی بنانے کے لیے لکڑی کی بڑی بڑی پھٹیاں بنائی گئیں۔ بستی کا ہر مزدور، ہر بچہ، بڑا بوڑھا، خواتین، مرد لوگ سب مل کر دیوار بنانے میں لگ گئے۔ اب سب اور کوئی کام نہیں کر رہے تھے، بس دیوار بنانے میں محنت کر رہے تھے۔ دوسری طرف ذوالقرنین کی قیادت میں ان کی فوج کام کی نگرانی کر رہی تھی اور اس گزرگاہ کی زمین میں گہری خندقیں کھود رہی تھی تاکہ دیوار کی بنیاد مضبوط ہو، اور تیسری طرف بڑے بڑے کڑاہوں میں تانبا پگھلایا جا رہا ہے، لوہے کی بڑی بڑی چادریں تیار ہو رہی ہیں، اور پھر اینٹوں کی طرح تمام چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے۔ اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کا ہم استعمال کرتے ہیں، مگر ذوالقرنین نے سیمنٹ کی جگہ پگھلے ہوئے تانبے کا استعمال کیا۔ پھر ان لوہے کی چادروں سے میلوں لمبی دیوار بنانا شروع ہو گئی۔ کچھ روایات کے مطابق اس دیوار کی چوڑائی صرف 60 ہاتھ تھی، یعنی کہ 60 میٹر صرف اس دیوار کی چوڑائی تھی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا اس پر اونڈیلا گیا اور یہ دیوار پہاڑوں کے جتنی بلند ہوگی۔ یاد رہے کہ آج جب ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں، اب بھی یاجوج و ماجوج اس دیوار کے پیچھے ہیں جو اتنے سال پہلے ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے بنائی، اور یہ ایک ایسی دیوار ہے کہ آج تک کسی نے ایسی دیوار نہ بنائی جس کی تعمیر میں ہی لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ اگر سارے یاجوج و ماجوج مل کر بھی زور لگائیں یا سرنگ کھودیں
تو بھی وہ اس دیوار کو توڑ نہ سکیں، کیونکہ یہ دیوار اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قائم رکھنی تھی تاکہ یاجوج و ماجوج اس دنیا میں فساد نہ کر سکیں۔ اور پھر جب قیامت قائم ہوگی اور حق تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج بھی اس دیوار میں سوراخ کر کے توڑ کر آزاد ہو جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج ہر روز دیوار میں شگاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ شگاف اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سورج کی کرن اس میں سے گزر سکے تو اس وقت ان کا سردار یہ کہتا ہے کہ اب چھوڑ دو، اتنا شگاف ہو گیا ہے، اب باقی کا شگاف ہم کل کریں گے۔ اور پھر جب وہ اگلے روز آتے ہیں وہ شگاف بند ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یاجوج و ماجوج ابھی بھی سوراخ کرنے میں لگے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان موجود تھے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ تو روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باقاعدہ ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے ایک دائرہ بناتے ہوئے فرمانے لگے، آج یاجوج و ماجوج نے اتنا بڑا شگاف کر دیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن وہ انشاءاللہ کہہ کر واپس گھروں کو لوٹیں گے اور پھر جب وہ اگلے روز واپس آئیں گے تو اس دن وہ شگاف بند نہیں ہوگا، اس دن وہ دیوار میں اور نقب لگائیں گے اور پھر وہ دیوار میں اتنا سوراخ کر لیں گے کہ ان کے باہر آنے کا راستہ بن جائے گا، اور پھر وہ کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں آ جائیں گے۔ اب یاجوج و ماجوج کھل جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ پہاڑ پر موجود ہوں گے۔ پھر دنیا کا کیا منظرنامہ ہوگا اور آگے قیامت کے قریب کون سے واقعات پیش آئیں گے، اس کے بارے میں آپ کو آئندہ کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ مسلم کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔